ایک بلینئر تھا یو ایس اے میں، تو اس کی آنکھ کی پلکیں جو ہے نا وہ خود، یعنی اس میں جو اللہ نے اسپرنگ لگایا وہ خراب ہو گیا. اب وہ ٹیپ لگا کے آنکھ کو صبح لگ دیتا تھا، رات کو ٹیپ ہٹا دیتا تھا، اس کی پلکیں گر جاتی تھی. اس کو کہا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا میری خواہش ہے میں اپنی زندگی کی ساری دولت بلینز آف بلین ڈالر لٹا دوں اور ایک دفعہ پلک جھپک سکوں خود. انسان تو یہ ہے کہ خواہش کہاں پوری ہوگی؟ دنیا کا بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی اپنی ساری خواہشیں پوری نہیں کر سکتا. پوچھو آپ ذرا، ان کے وہ فیس پر اور میگزین پر بڑے اچھے لگتے ہیں، ٹپس دے رہے ہوتے ہیں، اندر ان کی زندگی دیکھو کتنی اجیران، کتنی مصیبتوں والی ہے. ایک قصہ لکھا ہے اسرائیلی روایات میں، تفاسیر کی کتابوں میں. شداد ابراہیم علیہ السلام کی زمانے میں شداد بڑا بادشاہ تھا جس نے جنت بنائی تھی. تو جبریل سے، عزازیل سے کسی نے پوچھا اسرائیل سے کہ آپ کو کبھی افسوس ہوا جان نکالنے پہ کسی کا؟ اس نے کہا کہ 2 مرتبہ افسوس ہوا. ایک مرتبہ ایک کشتی ڈوب گئی، ایک ماں اپنے حمل سے تھی، وہ تختے پر بیچاری وہ پانی میں تیر رہی تھی سمندر میں، اور وہیں بچہ پیدا ہو گیا. اللہ کا حکم آیا یہاں اس کی جان نکالو. میں نے جان نکالا، مجھے بڑا افسوس ہوا، یہ بچہ ابھی پیدا، اس کا کیا بنے گا؟ دوسرا ایک بادشاہ تھا شداد، اس نے ساری زندگی 10-20 سال لگا کے ایک جنت بنائی آرٹیفیشل، میں دودھ کی نہریں بہائیں، پانی شراب کی نہریں، سارا وہ جنت والا کام کیا. اور جب وہ جنت بن گئی اس کو کہا کہ بادشاہ سلامت آئیں اپنی جنت میں. اس کا پہلا پیر ابھی جنت میں جا رہا تھا، اس کی عارضی فانی جنت میں. اللہ کا حکم آئے روح نکال لو اس کی. تو وہ اپنی جنت کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکا. کہا مجھے بڑا افسوس ہوا. تو اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ وہی بچہ تھا جس کو تو نے چھوڑا تھا، وہی بڑا ہو کے شداد بنا تھا. خواہشیں پوری نہیں ہوتی. تو جب خواہشیں پوری نہیں ہوتی دنیا میں تو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں جو اکنامکس ہے، اکنامکس کی تعریف میں یہ کہا جاتا ہے، جب پڑھتے ہیں ہم بیسک معاشیات، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی ڈیزائرز ان لمیٹڈ ہیں، وانٹس. تو ان لمیٹڈ وانٹس کو لمیٹڈ ریسورسز سے پورا کرنا، یہ اکنامکس کی ڈیفینیشن ایک کی جاتی ہے. کیسی پاگلوں والی ڈیفینیشن ہے بھائی. وانٹس ان لمیٹڈ ہیں، پیسہ تھوڑا ہے، پوری کیسے ہوں گی؟ ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے، امپاسبل. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ انسان تو کہے گا چاند پہ گھر بنا لوں، یہ جاتا رہے گا نا. بلڈنگوں کا مقابلہ کروں، یہ کروں، سونے چاندی کے میرے جہاز ہو جائیں، پھر یہ ہو جائے، پھر یہ ہو جائے. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، کسی آدمی کے پاس 2 وادی، 2 پہاڑ بھر کے سونے کا ہو جائے، کہ اگر اللہ ایک اور ہو جائے، سائیکل ہو جائے گا اللہ، اسکوٹر تو مل جائے، اسکوٹر ہو جائے گا اللہ، گاڑی آ جائے، گاڑی آ جائے اللہ جی ذرا سینٹرو چل رہی ہے تھوڑی سی اچھی ہو جائے، ذرا تھوڑا ہو جائے، ذرا کرولا بھی ہو جائے، پھر اور رہے گا چلو جی ابھی تھوڑی سی اور ذرا اچھی گاڑی ہو جائے، پھر بولے 2 ہو جائے، پھر 4 ہو جائے، کرتے چڑھتے خواہش منہ وَلَن يَمْلَأَ أَفْوَاهُ إِلَّا التُّرَابُ. اس خواہش کو بند قبر کی مٹی کرے گی. انسان تو یہ ہے. اور جنت اللہ نے وہ رکھی ہے جہاں ساری خواہشات پوری ہو سکتی ہیں. دنیا میں اگر اپنی خواہشات کو اپنے اختیار سے روک لیا تو جنت میں اللہ ساری خواہشات کو پورا فرمائیں گے. تو یہاں کیا کرنا ہے؟ نفس کی خواہش کو توڑنا ہے. نہیں مانیں گے تیری بات. وہ ہمارے حضرت کا ایک شعر ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں. یہ نفس وہ شیشہ ہے کہ اللہ کو اس وقت اچھا لگتا ہے کہ جب یہ ٹوٹ جائے. جب یہ ٹوٹ جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درد دل دے کر ہم نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے ہم نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جس نے اسے برباد کیا. جو اس کو اللہ کے لیے توڑے گا، اپنی خواہش کو توڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے. يعز على